جی بھائی. السلام مفتی صاحب، آپ کو اور اپنی ٹیم کو سلام. وعلیکم. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے آپ کی لائف اسٹریم میں کہ آپ لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں رد الحاد، رد لبرلزم اور فیمنزم. رد لبرل. جی رد جی. فیمنزم اور لبرلزم میں کم سے کم میں آپ کے ساتھ ہوں، اس میں ہم ایلائز ہیں. کیوں؟ آپ کو تو لبرل اور فیمنسٹ ہونا چاہیے. مفتی صاحب یہ تو ہر بندہ جو ہے فیشن بن گیا ہے، فیشنیبل ہو گیا ہے اپنے آپ کو لبرل کہنا یا فیمنسٹ کہنا. اچھا یہ تو چلیں فیشن کو تو رکھے سائیڈ میں، میرا جسم میری مرضی کے آپ قائل ہیں کہ نہیں؟ آپ کی مرضی کا نہیں، ایک جو نعرہ لگتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، کیا آپ اس نعرے کو سپورٹ کرتے ہیں؟ نہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں نہ میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، ڈپینڈ کرتا ہوں ان کا مطلب کیا ہے اس سے. بھائی اس کی مراد کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے اوپر جو ہے وہ صرف میری مرضی، میں چاہے اپنے جسم کے ساتھ جو کروں. مثلا ایک خاتون یہ کہتی ہے کہ میں ابورشن کراؤں کہ نہ کراؤں، یہ میرا فیصلہ. میں شادی میں رہ کر ہولڈ آن میں شادی میں رہ کر تعلقات قائم کروں یا شادی کے بغیر تعلقات قائم کروں، میرا فیصلہ. اس سے آپ ایگری کرتے ہیں؟ یا سر اگر وہ ایڈلٹ ہے سر چوائس جس تو طرح بھیا کی. آپ سے بڑھ کر لبرل اور فیمنسٹ پھر کون ہے؟ نہیں میرا تو تعلق نہیں نا، اس کے کچھ کرنے سے تعلق تو قائم ہو گیا. نہیں میرا قائم کر دیا ہم نے. لیکن میں اسے اچھا نہیں سمجھتا، پر وہ کرتی ہے تو کری جائے، میری صحت پہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ تو ایک مرتبہ یہ بھی کہہ کر چلے گئے تھے کہ بیچ پر اگر آپ کی، میں پھر وہی کہوں گا، بیٹی جو ہے وہ برہنہ ہو تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ یہ کہہ کر چلے گئے تھے. نہیں میں نے یہ نہیں کہا. وہ آپ علی رضا خرم کی بات سن رہے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں بچپن میں اپنے بچوں کو بیچ پہ لے کے جایا کرتا تھا تو بیچ پہ میں بھی جو بیچ کا اٹائر ہے آپ بھی میں وہ پہنتا تھا، میرے بچے بھی جو بیچ کے کپڑے ہیں وہ پہنتے تھے. تو اس میں تو لبرلزم ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. میری جو بڑی بیٹی ہے وہ کمپیٹ کرتی تھی سوئمنگ میں. چلیں ابھی اگر آپ کی بیٹی مثلا فرانس کے کسی بیچ پر جائے اور وہ بکینی نہ پہنے، نہ بکینی نہ برقینی، آپ کو پرابلم ہے کوئی؟ مجھے اس پہ آبجیکشن ہوگا. آبجیکشن ہوگا. ٹھیک ہے. تو وہ یہ وہی فطرت ہے جس کو ہم ایک مشرقی فطرت بولتے ہیں. باقی یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ میرا جسم میری مرضی والے نعرے سے آپ کو، اور اس کی میں نے تشریح کر دی، کوئی پرابلم نہیں ہے. تو یہی دراصل فیمنسٹک مائنڈ سیٹ ہے، یہی لبرل مائنڈ سیٹ ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ لبرل اور فیمنسٹ ہیں اور ان کو پتا نہیں ہے کہ وہ لبرل اور فیمنسٹ ہیں، چونکہ ٹرم سے کچھ نہیں ہوتا. آپ یہ کہ نہیں میں لبرل نہیں ہوں، باتیں آپ وہی کر رہے ہیں، تو آپ لبرل ہیں. نہیں مفتی صاحب، میں آپ کو اسلامک ٹرم میں سمجھاتا ہوں کیا ہے تاکہ آپ سمجھ. جی فیمنزم اور لبرلزم یہ 73 فرقوں میں تقسیم ہے. ایک فرقہ جنتی ہے، باقی سب جہنمی. اچھا وہ جنتی کون سا ہے؟ بلکہ آپ تو جنتی کی بجائے جہنمی کہیں. باقی سارے جو ہے مٹی میں مل جائیں گے، ایک جہنمی. وہ بتائیں ایک جہنمی ہے. ہاں تو وہ کون سا ہے جہنمی؟ وہ دیکھیے، وہ اس پہ ایک لمبی ڈسکشن ہوگی، شاید کسی دن ٹائم ہو تو اس پہ بات ہوگی، وہ تھوڑی لمبی ہوگی، بٹ وی کین ڈسکس دیٹ. زبردست. ابو شاکر بھائی آئے ہیں، کیا بات ہے. ابو شاکر بھائی ویلکم. وہ ابو شاکر بھائی کا فرقہ ہے. حضرت میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا، میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا ابو شاکر بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ مجھے 3-4 منٹ اپنی بات نہیں میں آپ سے میں بس آپ کو ویلکم کر کے اس کے بعد ابو شاکر بھائی آپ نے الہدایہ پڑھنی شروع کرنی تھی، وہ تو آپ سے نہیں ہونی. الزلالہ شروع کر لیں، نئی کتاب آئی ہے. جی ٹھیک ہے. یہ صحیح ہے. نہیں ٹھیک ہے. نہیں پہلے پھر میں الہدایہ. اچھا مفتی صاحب ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ جو ورلڈ نیوز میں آئی آپ کی غیر حاضری میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جیسے کہ اٹلی کے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اسلامک ویلیوز جو ہیں وہ ویسٹ سے کمپیٹیبل نہیں ہیں. میں اس سے اگری کرتا ہوں. کیا آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ I don't know کہ اس کا، میں آپ سے مجھے پتا چل رہا ہے کہ اس نے ایسی کوئی بات کہی ہے. جی یہ بات کہی تھی اس نے. ٹھیک ہے تو I mean so what؟ پر آپ اس سے اگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں مطلب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ایگری کرتی ہے نہیں کرتی تو سو واٹ. ہو سکتا ہے کہ ایگری کرتے ہو سکتا ہے نہیں کرتی ہوں. بہت ساری ویسٹرن ویلیوز ہیں، اس سے اسلامک ویلیوز ایگری نہیں کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ایکسپلین ویسٹرن ویلیوز. مطلب ویسٹرن ویلیوز ہے کیا؟ سمجھ گیا. It doesn't really matter. مفتی صاحب تو میں ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں. جی دیکھیں آپ سے اگری کرتے ہیں.
میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی مومن ہے اس کا یہ فرض ہے، چاہے وہ کسی بھی خطے میں رہتا ہو جہاں پر غیر اللہ کا نظام ہے، اگر وہ اس کو تلوار سے چینج کر سکتا ہے، جو آج کے وقت نہیں ہو سکتا، ہم دونوں کو کلیئر ہونا چاہیے، آج کے وقت تلوار کا دور نہیں ہے، تو اس سے روکے۔ اگر وہ نہیں ہے، آج توپ کا دور ہے، آج ایٹم بم کا دور ہے۔ عاصم صاحب مجھے بات کر لینے دیجیے۔ اگر وہ زبان سے اس کو تبدیل کر سکتا ہے، جو کہ موسٹ آف ڈیموکریسی میں آپ کر سکتے ہیں، تو وہ زبان سے کریں۔ اگر نہیں، اگر آپ چین میں رہتے ہیں، آپ اس سے بھی نہیں کر سکتے، تو دل میں برا سمجھے۔ کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ جس حدیث کا ریفرنس آپ نے دیا ہے وہ تو آبویسلی بات ہے کہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، لیکن یہ جو آپ نے کہا ہے نا، یہ اپنے گھر سے آپ نے گڑھا ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر کوئی مسلمان رہے اور وہاں پر غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہو تو وہ تلوار سے اس کو بدل دے۔ یہ آپ نے اپنے گھر سے گھڑی ہوئی بات کہی ہے۔ میں نے کہا غیر اللہ کا نظام قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا بتا دیں مجھے یہ والی بات۔ نہیں، میں آپ ڈس ایگری کہہ دیں، ہم ڈس ایگری کرتے ہیں، دیٹس اٹ۔ نہیں تو آپ بات صحیح کریں نا، آپ اگر بات ہی غلط کریں گے تو اس سے ایگری ڈس ایگری کا مطلب ہی نہیں ہوتا، ہم یہ کہیں گے کہ بات غلط ہے۔ مفتی صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ ابو شاکر بھائی کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ یہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں جواب دینا چاہتے ہو ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کو میں نے سنا تھا یہ کرکس میں جاتے ہیں۔ جواب آپ کو دیا جا چکا ہے، یہ مت کہیے کہ جواب نہیں دینا چاہتے، جواب دیا جا چکا ہے۔ جی اب بولیں۔ اوکے، تو میں نے سنا تھا آپ نے کہا تھا کہ جو غیر مسلم ہیں، آپ نے اگزامپل دیا تھا کہ دوسرے ملک کی جو انٹیلیجنس پیپل ہیں اس سے دوستی نہ کرو۔ تو جہاں تک میں جانتا ہوں اسلام میں مناہی ہے کہ آپ غیر مسلم سے دوستی نہیں کر سکتے، پر اپنا بیہیویئر اچھا ان سے رکھیں۔ اور اس میں ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب کی اور بھی کئی جو آپ کے لیڈرز ہیں، میں نے بھی کل پرسوں ہی ویڈیو ڈالی، وہ دیکھ لی کہ نہیں دیکھ لی؟ میں نے وہ آپ نے کمپیئر کیا تھا انٹیلیجنس سے، جیسے کہ آپ چین کی انٹیلیجنس ہے یا پاکستان کی انٹیلیجنس ہے، ان سے چونکہ لفظ دوستی کا، دوست کا لفظ اس آیت میں موجود نہیں ہے، اصدقاء کا لفظ موجود نہیں ہے، اولیاء کا لفظ موجود ہے۔ اولیاء کا لفظ ولا سے نکلا ہے، ولا کے معنی آتے ہیں الائنس کے۔ جی ٹھیک ہے، تو وہ الائنس جو ہے، آپ اس کا ترجمہ الائنس کرتے ہیں، تو الائنس جو ہے وہ غیر مسلم سے الائنس نہ رکھیں، یہی ہے؟ جی ہاں، ایسی الائنس کی جس سے جو اسلام کے خلاف ہو، آبویسلی وہ آپ رکھیں گے تو پھر آپ کا اسلام سے کیا تعلق رہ گیا؟ نہیں تو پھر یہ تو جو آیت ہے، کیونکہ میں تو شر البریہ ہوں، آپ خیر البریہ ہیں، تو دوستی تو ہماری نہیں ہو سکتی، لیکن کم سے کم ہمارا بیہیویئر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ تو ہم نے آپ کو کب آپ کے ساتھ برا بیہیویئر رکھا ہے؟ ہم تو آپ کو ہمیشہ استقبال کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ بتاتے کہ آپ شر البریہ خود ہیں بھی اور آپ کہہ بھی رہے ہیں۔ جی میری روزمرہ زندگی میں جتنے بھی میرے تعلق رہے ہیں مسلمانوں سے، سب نے میرے ساتھ اچھا بیہیو کیا۔ میرے ساتھ میں ایک صومالی ہے، صومالی مسلمان ہے، 5 وقت کا نماز۔ شکایت کہاں ہوئی؟ نہیں، شکایت تو تعلیمات، جو اسلام کی تعلیمات، نہیں نا، تعلیمات بھی اس کے اکارڈنگ ہے نا، یہی سمجھ نہیں رہے آپ۔ سورہ ممتحنہ کی آیت کتنی بار حضرت نے پیش کی ہوئی ہے؟ ہم نے پیش کی ہے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 پڑھیں آپ، وہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ان کفار نان مسلم سے جو تمہارے ساتھ جھگڑتے نہیں دین کے معاملے میں، بلاسفیمی نہیں کرتے، تمہیں گھروں سے نہیں نکالتے، یعنی تمہیں تنگ نہیں کرتے، ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ تم ان کے ساتھ اچھا ویوہار رکھو، اچھا بیہیویئر رکھو، وتقسطوا، حتیٰ کہ جسٹس کرو، یعنی ایسا موقع آ جائے کہ جہاں ان کے برعکس اگر کوئی مسلمان کھڑا ہے، مثال کے طور پہ آپ کے سامنے ایک نان مسلم ہے اور ایک مسلم کھڑا ہے، اور دونوں کا آپس میں کوئی ڈسپیوٹ اور کانفلکٹ آ گیا ہے، ایسی صورت میں اگر نان مسلم جسٹس کے اوپر ہے تو آپ نے نان مسلم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ ہے اس آیت کی تعلیم۔ آپ نے یہ نہیں کہ میرا مسلمان ہے اور وہ زیادتی کر رہا ہے کسی نان مسلم کے ساتھ تو آپ اپنے بلیور ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ قرآن کی آیت ابو شاکر بھائی، مجھے لگتا ہے کہ اگر میں کھودوں نا تو پتہ چلے گا کہ آپ کو جس اسلامی تعلیمات سے پرابلم ہے اس سے زیادہ پرابلمیٹک تعلیمات آپ اپنے دماغ میں رکھتے ہیں۔ میں کھود کے دکھاؤں ابھی تھوڑا، ضرور کوشش کر لیں۔ کھودوں، چلیں دیکھتا ہوں ابھی۔ آپ بتائیں کہ اسلامک تھیولوجی کے حساب سے اسلام کے اندر جو شرک ہے وہ جو ہے وہ نازیزم سے زیادہ برا ہے یا نہیں؟ شرک کس سے برا؟ شرک جو ہے وہ نازیزم سے زیادہ برا ہے یا نہیں اسلام کی نظر میں تھیولوجیکلی؟ دیکھیے، شرک میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتا دیں کہ شرک جو ہے اسلام کے اندر، شرک
جو ہے وہ تھیولوجیکلی کتنی بری چیز ہے, ناززم سے زیادہ بری چیز ہے یہ نہیں. شرک جو ہے انفارگیبل سن ہے. سو نازیزم میں آپ کو ایک کوشچن دے رہا ہوں نا کہ وہ اسلام کے تھیولوجیکلی جو ہے اسلام اس کو ناززم سے زیادہ برا سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے؟ میں بول دینا. ہاں برا سمجھتا ہے. ہاں سمجھتا ہے. چلیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ شرک کو, جس کو وہ دنیا کی سب سے بری چیز سمجھتا ہے, اس کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کو اور اسلامی اسٹیٹ میں, اسلامی ریاست میں اس کے وجود کو باقی رکھتا ہے اور برداشت کرتا ہے, اور ہر طرح کی جو ہے انصاف اور جسٹس کی بات کرتا ہے. فرام اسلامک پرسپیکٹو, فرام اسلامک پرسپیکٹو کرتا ہے. مجھے ذمہ, ہاں بالکل, ایز اے ذمی مسلمانوں کو کہتا ہے کہ اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو, اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, سب کے بات کہتا ہے. ایز اے ذمی میرے حقوق ہیں اسلامکلی. ہاں لیکن کس کے, یعنی کہ اس ذمی, یا آپ مشرک ہیں جس کو اسلام سب سے برا سمجھتا ہے؟ سیکنڈ سٹیٹس, ایز اے سیکنڈ سٹیٹس. وہ ٹھیک سیکنڈ اسٹیٹس, چلیں ٹھیک ہے, تھرڈ سیکنڈ جو بھی آپ کہہ لیں, ٹھیک چلیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جس اس میں رہ رہے ہیں, آپ کی اپنی آئیڈیالوجی میں جو ہے ٹیررزم کی جگہ ہے, آپ ٹیررسٹ کے وجود کو برداشت کر سکتے ہیں اپنی ریاست میں؟ نہیں, پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں. کیوں؟ تو آپ زیادہ ریجڈ ہو گئے نا. اسلام جو ہے جس کو آئیڈیالوجیکلی جو ہے, ایک منٹ ابو شاکر بھائی سن لیں, کہ شرک کو اسلام جو ہے وہ ناززم سے زیادہ برا سمجھتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو وہ اپنی ریاست میں برابر کا انصاف دینا چاہتا ہے اور اس کے وجود کو باقی رکھتا ہے. آپ ایک ایسے ریجڈ انسان ہیں کہ آپ کا ناززم سے جو ہے ایک آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں, اور اس آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز کی بیس پہ آپ اس کے وجود کو اپنی ریاست میں برداشت نہیں کر سکتے. کون زیادہ ریجڈ ہے, میں یا آپ؟ زبردست پوائنٹ. نہیں, کون زیادہ ریجڈ ہے؟ کس کے تھاٹ زیادہ پرابلمٹک ہے؟ میرے زیادہ تھاٹ پرابلمٹک ہیں آپ کے؟ ہماری سوسائٹی میں ناززم ابھی بھی ہے. ناززم کو وہ میں پوچھ رہا ہوں, برداشت کریں گے آپ؟ میں صرف ہے کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ لیگلی آپ اس کو ریکوگنائز کریں گے؟ لیگلی کریں گے, لیگلی اس کے وجود کو آپ ریکوگنائز کریں گے؟ دیکھیے, پہلے تو یہ بتائیں ناززم ہے کیا؟ بھائی آپ نے یس یا نو میں جواب دیا. ابھی یہ کہہ رہے کہ ہے, ناززم ہے, اور بھی کہہ رہے کہ ہے کیا. جو یہاں پہ ابھی جو لوگ ناسی ہیں وہ یہودیوں کو برا سمجھتے ہیں. برا سمجھنا غیر قانونی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں, تھوڑا تفصیل سے بتا دیں بھائی, ناززم کیا ہے. جی ابو شاکر بھائی, آپ کو ناززم کے بارے میں اچھے سے پتا ہے کہ ناززم جو ہے بیسیکلی ایک وائٹ سپریمزم کی بات کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اپنے آپ میں کوئی اینٹی سیمیٹک نہیں ہے. نہیں, وہ اپنے آپ میں اینٹی سیمیٹک, وہ بات صحیح ہے, لیکن اس کا جو آغاز ہے وہ اینٹی سیمیٹزم سے ہوا ہے. مطلب یعنی وائٹ سپریمزم کے تحت جو ہے وہ اینٹی سیمیٹزم کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ماننا ہے کہ ہم وائٹ جو ہے وہ سپریم ہے, اب اس میں اگر سیمیٹک آنا چاہے گا تو ہم اس کے ساتھ جو ہے اس کو الاؤ نہیں کریں گے. یہ ان کا خیال ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ کی اسٹیٹ جو ہے اس خیال کو لیگلی جو ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میں تھوڑا سا اور آسان کر دوں. اگر آپ جو ہے یورپ میں ہیں, اٹلی کا حوالہ دے رہے ہیں نا آپ نے, اٹلی کا پرائم منسٹر کا, اٹلی میں جا کر ذرا ہولوکاسٹ کا انکار کر دیجئے, تو کیا آپ کی عزت افزائی نہیں ہوگی وہاں پہ؟ ذرا بتائیں. اٹلی میں کوئی قانون نہیں ہے کہ یہ آپ ہولوکاسٹ ڈینائی کریں. صرف ابو شاکر میں ہولوکاسٹ کی بات نہیں کر رہا. چلیں ٹھیک ہے, بولیں. ابو شاکر بھائی, میں ورلڈ ویو کی بات کر رہا ہوں. وہ ایک ایسا ورلڈ ویو جس کو آپ پرابلمٹک سمجھتے ہیں, جس کو آپ ایک جرم سمجھتے ہیں, اس کو آپ اپنے یہاں الاؤ نہیں کرتے. لیکن ہم ایک ایسے ورلڈ ویو کو جس کو ہم پرابلمٹک سمجھتے ہیں اور کہتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو اتنا پرابلمٹک سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم سب تھیولوجیکلی جو ہے سب سے اوپر رکھتے ہیں پرابلم میں, لیکن اس کے باوجود ہم ایسے وجود کو جو اس تھاٹ کو مانتا ہے اس کو ہم اپنے اسٹیٹ کے اندر برابر کا حق دیتے ہیں. اس کے لیے انصاف کا جو ہے, بلکہ برابر کا حق نہیں دیتے, بلکہ ان کو اپنے جو بھی ان کے آئلی قوانین ہیں اس پہ عمل کی اجازت دیتے ہیں. ان کے جو گھر ہیں جہاں وہ عبادت کریں گے, اور جس عبادت کو ہم لوگ جو ہے وہ شرک سمجھتے ہیں, اس کو ہم الاؤ کرتے ہیں. کیا آپ جو ہے ابو شاکر بھائی, آپ کی اسٹیٹ جو ہے وہ ناززم کے کسی ایک ایسے
समझें कि गैदरिंग को अलाउ करेगी जहां एंटी सेमिटिज्म किया जाए, करेगी अलाउ? अच्छा, और अभी आपने कहा इटली में कोई ऐसा लॉ नहीं है, मैं बता देता हूं आपको, Holocaust denial is finally a crime in Italy. The Italian parliament on June 8 finally approved a bill criminalizing the denial of the Holocaust. The law itself is a part of the anti-racism bill, which also punishes incitement to racial hatred and crimes against or blah blah. तो इटालियन पार्लियामेंट ने 8 जून को कर लिया, तो आपकी मालूमात जरा सा आउटडेटेड चल रही हैं जी। रिसेंटली है ना, रिसेंटली 2016 में, ठीक है, रिसेंटली है, तो 2016 में भाई, हाँ जी, तो ठीक है, 8 साल हो गए। हाँ, तो ये कनाडा में भी जो है वो इस कानून में है कि आप रिजिड अबू हैं। शाकिर भाई आप बताएं कि हम ज्यादा रिजिड हैं, आप ज्यादा रिजिड हैं, किसके थॉट ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं? मैं कैसे ज्यादा रिजिड हो गया? मैं तो कहता हूं कि जो गैर कानूनी सोच है, एंटी सेमिटिज्म जो है वो नहीं होना चाहिए। एंटी कुछ भी नहीं, तो वही तो आप ज्यादा रिजिड हुए ना। देखें, हम तो इस्लाम जो है वो अपनी रियासत में किसी की सोच पे कोई पाबंदी नहीं लगाता, इवन लीगलाइज भी करता है, सिर्फ और सिर्फ तबलीग से मना करता है। कोई अगर कोई नॉन मुस्लिम इस थॉट के साथ रहना चाहता है, शिर्क के थॉट के साथ, तो उसको रहने की इजाजत भी देता है। ठीक है, अब आप बताएं कि हम ज्यादा रिजिड हैं या आप ज्यादा रिजिड हैं? तो नासिज्म आपकी रियासत में अलाउड होगा? अरे अबू शाकिर भाई फिर आप इधर-उधर घूम रहे हैं। आप असल में अबू शाकिर भाई की थोड़ा उम्र ज्यादा हो गई है, अब जरा समझ में देर में आता है उनको। नहीं, तो अब आप जो है नवासी पौधा पोतियों में अपना दिल लगाएं, और अगर हो सके तो अल्लाह की तरफ भी लगा ले, चुके वक्त बहुत करीब है। जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी मैं फ्लोरिडा जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं अपना चैनल खोलूंगा, उसका नाम होगा आपको यानी हम बंद कर लेना, फिर हम बता जाए ना। नहीं यार, ये सारा फनी चला जाएगा। लेकिन ये है कि आपके असूलों के मुताबिक कोई ब्लास्फेमी नहीं होगी, सबका नाम एहतराम से लिया जाएगा। ये फ्लोरिडा ऑरलैंडो जो है स्टूडियो जाया जा रहा है क्या ट्रेनिंग लेने के लिए? नहीं, मैं लेकलैंड को छुट्टियों को सर्दियां काटने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चले। मैं आपसे इजाजत ले, अगर आपकी वीडियो चैनल आपका चलेगा हमारी वीडियो से, तो हमें पता है, ठीक है। तो अब आप भी आ जाइए मैदान में, कोई मसला नहीं है। आप बात कर रहे थे सिख धर्म के बारे में लाइव स्ट्रीम करने की, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देयर इज नो रिलीजन एज सिख रिलीजन। चले ठीक है, वो किसी और मौजू पर करेंगे बात, अब हमें अगले कॉर्नर को भी लेना है। ओके जी, बाय। ठीक है, ओके। अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि खैर के काम का रास्ता बताने वाला ऐसा ही है जैसा कि खैर के काम का करने वाला। आप लोगों की अपनी मर्जी है, आपको अगर पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, हमारा काम है अपनी बात रख देना।